میری محترم خوبصورت سی بہنوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ماہ سفر کے بارے میں ایک ایسا عقیدہ جس پر لاکھوں لوگ برسوں سے بہت سے گھروں میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ ماہ سفر میں کوئی خوشیاں اور کوئی کاروبار نہیں شروع کرنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کی حقیقت کیا واضح فرمائی تھی، کیا آپ یقین کریں گی؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان اور عقیدے سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے تو کیا آپ اسے اخیر تک سنیں گی؟ کیونکہ آج ہم فیصلہ لوگوں کی باتوں سے نہیں کریں گے، نہ رسم و رواج سے، نہ سنی سنائی باتوں سے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ماہ سفر کے بارے میں اسلام کا اصل حکم کیا ہے اور ایک سچے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کسی ایک مہینے کو منحوس بنایا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں ہاں تو اس کی دلیل قرآن سے کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ میری بہنوں، دین قیاس کا نام نہیں، دین رسم و رواج کا نام نہیں، دین لوگوں کی باتوں کا نام نہیں، دین صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بعض عورتیں سفر کا چاند دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بیٹی کی شادی روک دیتی ہے، کوئی کہتی ہے ابھی کاروبار شروع نہ کرو، کوئی کہتی ہے ابھی سفر نہ کرو، کوئی کہتی ہے ابھی گھر میں خوشی کی تقرب نہ رکھو ورنہ نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہم فیصلہ لوگوں کی باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں خاندان کی روایت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ غور کیجئے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سفر منحوس ہے۔ اگر سفر واقعی منحوس ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے بیان نہ فرماتے جبکہ دین کو مکمل کر دیا گیا؟ پھر آئیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن کی ہر بات ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیماری خود اپنے اختیار سے اثر کرتی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ ماہ کی جاہلی رسم کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ سفر کے متعلق جاہلیت کا عقیدہ درست ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر کے بارے میں باطل عقیدے کی نفی فرما دی۔ میرے بہنوں، اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا لوگوں کی بات مانیں گے؟ اگر ایک طرف صحیح حدیث ہو اور دوسری طرف معاشرے کی رسم ہو تو ایک سچی مومنہ کس کا انتخاب کرے گی؟ یاد رکھیے، نحوست کسی مہینے میں نہیں ہوتی بلکہ گناہوں میں ہوتی ہے، برکت کسی تاریخ میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، اور نقصان کسی مہینے میں نہیں آتا بلکہ اللہ کی مشیت سے آتا ہے۔ اسی لیے اگر آج بھی کوئی عورت صرف سفر کا نام سن کر خوف زدہ اور ڈر جاتی ہے تو اسے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا دل مہینوں سے نہیں ڈرتا، مسلمان کا دل صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔
اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اب ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ماہ سفر واقعی منحوس نہیں تو پھر صدیوں سے اتنی عورتیں اسے منحوس کیوں سمجھتی ہیں؟ آخر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ قرآن سے آیا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا؟ کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آیا، یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ میری بہنوں، اس سوال کا جواب جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک بیماری کی جڑ معلوم نہ ہو علاج مکمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اسلام سے پہلے عربوں کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اس وقت لوگ ہر اچھی اور بری چیز کو وہم اور بدشگونی سے جوڑ دیتے تھے، یعنی پرندوں کی آواز کو منحوس سمجھتے تھے، بعض دنوں کو منحوس کہتے تھے، اور بعض لوگوں نے ماہ سفر کے بارے میں بھی طرح طرح کے باطل عقیدے بنا لیے تھے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے ان تمام جاہلی عقیدوں کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ سفر کے متعلق جاہلیت کا عقیدہ درست ہے۔ یہ حدیث صرف ایک جملہ نہیں بلکہ جاہلیت کے پورے نظام پر ضرب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل جاہلیت سفر کے بارے میں مختلف باطل عقیدے رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ عربوں میں سفر کے بارے میں مختلف غلط تصورات تھے جنہیں اسلام نے باطل قرار دیا۔ اس لیے میری بہنوں، اگر آج بھی کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ سفر آیا ہے، اب مصیبت آئے گی، تو وہ دراصل وہی بات دہرا رہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ ایک مسلمان عورت کی شان یہ نہیں کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عقیدے کو قرآن اور سنت پر پیش کرے، اگر دلیل مل جائے تو قبول کرے اور اگر دلیل نہ ملے تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ ایمان کی حفاظت اسی میں ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں گی، یا ان باتوں پر جو صرف لوگوں میں مشہور ہے مگر جن کی کوئی شرعی دلیل نہیں؟ اب ایک اور نہایت اہم سوال یہ ہے کہ اگر ماہ سفر منحوس نہیں تو پھر بعض لوگوں کے ساتھ اس مہینے میں حادثات بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گھریلو پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں۔ پھر لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں، دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا تھا سفر مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ میرے بہنوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ انسان ایک واقعہ دیکھتا ہے اور فوراً اس کا تعلق کسی مہینے سے جوڑ دیتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں تقدیر پر ایمان سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسر، یعنی زمین میں یا تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اور اس کی پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ میری بہنوں، اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مصیبت سفر کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر مصیبت اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق آتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَصَابَكَ لِمَا يَكُنْ لِيُخْزِيَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لِمَنْ لَمْ يُصِيبَكَ، یعنی جان لو کہ جو چیز تمہیں پہنچ گئی وہ ہرگز تم سے چھوٹنے والی نہ تھی، اور جو تم سے چھوٹ گئی وہ ہرگز تمہیں پہنچنے والی نہ تھی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن اپنے ہر حال کو اللہ کی تقدیر سے جوڑتا ہے۔
نہ کہ کسی مہینے یا تاریخ سے۔ میری بہنوں، اگر کسی کے گھر میں سفر میں بیماری آ گئی تو یہ دلیل نہیں کہ سفر منحوس ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں شادیاں ہوتی ہیں، بے شمار کاروبار شروع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر سفر صرف چند واقعات کی بنیاد پر کسی مہینے کو منحوس مان لیا جائے تو پھر دنیا کا کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو۔ اس لیے ایک سچی مومنہ کا ایمان وہم پر نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر پر ہوتا ہے۔ وہ آزمائش آئے تو صبر کرتی ہے، نعمت ملے تو شکر کرتی ہے، اور ہر حال میں یہی کہتی ہے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ میں کسی مہینے کو نہیں کہتی بلکہ اپنے رب کو جانتی ہوں اور اسی پر کامل بھروسہ رکھتی ہوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اسلام ہمیں وہم نہیں ایمان سکھاتا ہے، بدشگونی نہیں توکل سکھاتا ہے، رسموں کی پیروی نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی پیروی سکھاتا ہے۔ آج اگر ہم نے یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لی کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی وقت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، اگر آج کی اس گفتگو کے بعد آپ کے دل سے سفر کی نحوست کا وہم نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور یہ صحیح بات اپنی دوسری بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، ہر قسم کی وہم، بدشگونی اور غلط رسم و رواج سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن و سنت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے۔ آپ اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے تمام سامعین ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، اور ہم سب کی کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے، دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ، جنہوں نے یہ بات سنی ہے ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما، اور ان کے خاندان میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔